سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. قال الله تعالى في قرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفضل اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وسلم أما بعد. حضرت حکیم الامت کے اجل خلفوں میں بہت مشہور اور معروف حضرت خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تھے. بہت ہی عجیب رنگ کے بزرگ تھے، حضرت کے خلیفہ تھے، جسم میں ہی رہتے تھے اور نام بھی مجذوب تھا. بہت ہی عمدہ ان کے اشعار ہیں شاعری کی، اور اپنے شیخ سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، بلکہ فنا شیخ تھے. ایک دفعہ میں بڑا عجیب سوال کیا حضرت سے، کہنے لگے حضرت نسبت بھی ہے اور ذکر بھی ہے، تو مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں آ گیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال تھا ماشاءاللہ. یہ تصوف کی کچھ چند باتیں ہیں. بات بھی ایک عجیب سی ہے کہ بزرگوں سے سنتے تھے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر ذکر کا مختلف رنگ ہوتا ہے اور مختلف مزہ ہوتا ہے. اس مسجد میں اکثر میرے ساتھ تو ایسے ہوا ہے کہ کوئی عجیب روحانیت اس میں، کہ جب بھی کوئی بات نکلتی کوئی تصوف کی عجیب قسم کی بات نکلتی. یہ بات تصوف کی نکلتی، نہ کوئی اخلاق کی نہ کسی قسم کی. عجیب روحانیت ہے اس مسجد میں، ذکر سے پتہ لگتا ہے. اور الحمدللہ آپ حضرات سے بھی، حالانکہ مجموعہ بڑا نہیں ہوتا، پتہ نہیں آپ کو کیا کیفیت ہوتی ہوگی، لیکن مجھے دل کرتا ہے اپنے حضرت کی باتیں کروں، اللہ والوں کی باتیں کروں، پیار محبت کی باتیں ہوں، ڈانٹ ڈپٹی نہ ہو، ہر وقت دوزخ و جنتی نہ ہو. تو یہی پھر میرے دل میں پھر وہی بات آ گئی. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو دعا فرما اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے لیے مفید ہو. آپ سالکین ہیں الحمدللہ. یہ سوال کیا گیا ہے جو بالکل ہم پہ مثبت اور ثبت ہوتا ہے، کیونکہ آپ جو ہیں جمع ہوئے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جمع ہوں، مجمع لگایا، جو بھی کہیں سن رہے ہیں عورت مرد اپنا وقت نکال کے پیچھے بیٹھے ہوں گے، اپنی لگا کر مائک وغیرہ اور ذکر کے انتظار میں، عورتیں بھی مرد بھی بیچارے. مطلب ایک ہے اس چیز پہ جو ہمارے جمع ہونے کا، بیٹھنے کا، سننے کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال میں وہی مطلب ہے کہ کیوں آئے ہیں آپ گھر بار چھوڑ کے. مسجدیں اور بھی تھیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، کون چیز لے کر آئی ہے؟ تو ہمیں پتہ نہ ہو، لاشعوری طور پہ سوال وہ جو انہوں نے کیا اس کے مطابق ہے کہ ہم ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ ہمارے دل میں آ جائے. تو اسی محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. ورنہ کون لا سکتا ہے؟ کسی محبت کھینچ کون لا سکتی ہے؟ جب بھی انسان کو چلتا ہے کسی سفر کی طرف تو
اس کے پیچھے جذبہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ محبت کا جذبہ ہوتا ہے. تو ہم بھی اسی قسم کے ہیں لوگ بھی، ہم بھی اللہ کی محبت ہی چاہتے ہیں اور اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم نے یہ اللہ کی بتایا وہ راستہ اختیار کیا ہے، اللہ کا ذکر. اللہ نے خود کہا ہے کہ تم مجھے پانا چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا، تم سے محبت ہو جائے گی. تو انہوں نے بھی سوال ایسے کیا کہ یہ راستہ ایسا ہے کہ راستہ ایسے ہی نہیں بلکہ کیفیت ایسی ہے کہ عاشق اپنے معشوق سے کبھی مطمئن ہوتا ہی نہیں، ہر کوئی جھٹکے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے راضی ہے بھی یا نہیں، مجھ سے محبت کرتا بھی یا نہیں کرتا. اور بعض تو بعض پوچھتے رہتے ہیں ڈو یو لو می، آر یو ہیپی. اس قسم کے سوال لوگ کرتے رہتے ہیں بار بار. اور تم مجھ سے راضی ہو؟ بیگم ناراض تو نہیں ہوں، بیویوں کی طرف خیال ہوگا، آپ ٹھیک ہے نا، ناراض تو نہیں ہوئی نا. یہ شک دل میں رہتا ہے کہ میرا محبوب کہیں میں ناراض تو نہیں ہو گیا مجھ سے. اور جس کا محبوب اللہ ہوتا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس کا محبوب کیا حال ہوتا ہوگا. جو ایک گوشت پوش کی عورت سے محبوب بن جائے تو انسان پریشان ہوتا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر ایسے سوال آتے ہیں. شاید آپ کے ذہن میں آتا ہوں کہ پتہ نہیں یار جا رہے ہیں ذکر میں صاحب کو بیٹھتے ہیں اندر اللہ آیا بھی ہے نہیں آیا. اگر یہ سوال آنے لگے نا سمجھ جاؤ کہ میاں پھر بات وہی ہے کہ محبوب اصل محبوب بن گیا، اعتبار نہیں آ رہا کہ میری محبت سے ہوئی بھی ہے نہیں ابھی تک. یہ وسوسہ جو ہے بہت سے وہ پیچھے لے جاتا ہے، لیکن حقیقت میں حضرت حکیم الامت نے بڑا بہترین جواب دیا. سوال سمجھ گئے آپ؟ وقت متصل ہے، مضمون بہت لمبا ہے، جلدی آپ کو سامنے مختصر کر کے جامع کر کے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. سوال تو آسان ہے بالکل. حضرت مجذوب جو ان کے ازل خلفاء میں سب دیوانے وہ سوال کر رہے ہیں. اب دیکھیں آپ، جب حضرت خواجہ مجذوب جیسے آدمی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے دل میں آیا نہیں آیا، اور ان کی آپ اشارت پھر کتنا ثابت ہو رہا ہے کہ یہ صحیح سب پکے سچے عاشق کی نشانی یہ ہے کہ مطمئن نہیں ہوتا کہ میرا معشوق مجھ سے راضی ہے بھی نہیں راضی. اس لیے ہم پھر دل میں اگر یہ خیال آتا ہے نا یا پتہ نہیں اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ہمارا ذکر صحیح ہو بھی نہیں رہا. سوال یہ پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کیا سوال کیا کہ حضرت اپنے شیخ سے سوال کرتے ہیں. بڑی بات ہے اپنے شیخ کے سامنے ایسی بات کرنا، یہ بہت ضرورت کا کام ہے، بہت ضرورت کا کام ہے. اور ایسے باادب انسان، اتنے بلند انسان جو توقع ہی نہیں کہہ سکتی کہ اور پھر اتنا سخت آدمی کے سامنے ان کا مزاج تو بہت سخت تھا نا کہ وہ جانتے ہیں آپ حکیم الامت کا مزاج تو پھر بہت ہی کڑک جواب ملتے تھے وہاں سے. تو کتنی دیوانگی ہوگی اس بات میں، محبت کی مجھے پتہ ہے کہ سب کچھ بھول گئے نا. انہوں نے سوال ٹکائی دیا. نہیں سمجھے بات؟ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر عاشق ہو تو مزہ آئے گا آپ کو. تو وہ کہنے لگے جناب سوال پھر سناؤ کہ حضرت نسبت بھی ہوگی، ذکر بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں آتا اللہ آیا بھی ہے دل میں میرے نہیں آیا. جواب انہوں نے کہ میاں جب تم بالغ ہوئے تھے، بالغ سمجھتے ہیں نا ایڈلٹ جوان، جب تم بالغ ہوئے تھے، اب یہ کیسا شیخ ہوگا اور کیسا مرید ہوگا، تو تمہیں پتہ چلا تھا، تم پوچھتے پھر رہے تھے لوگوں سے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں یہ نہیں ہوا؟ کہتے ہیں لوگوں سے نہیں پوچھا، مجھے خود پتہ چل گیا تھا. کہتا ہے معاملہ ایسا ہی ہے. اگر نسبت ہو گئی ہے، اب میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں. بات اگر نسبت ہو گئی ہے اور فیضان صحبت موجود ہے تو روح بالغ ہو چکی ہوتی ہے. واہ پھر کیا سبحان اللہ، کیا کتنی خوبصورت بات کہ اگر یہ چیز موجود ہے، نسبت ہے اور فیضان صحبت موجود ہے تو گھبراتے کیوں ہو؟ روح بالغ ہو چکی ہے، اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بالغ ہوا ہو یا نہیں ہوا. دل میں وہ سوز اور وہ جذبہ وہ درد پیدا ہو جائے گا، وہ ایسا درد پیدا ہو جائے گا، اس سے ایسا سوز پیدا ہو جائے گا کہ اس درد سے نہ تم گھبراؤ گے چیخو گے بلکہ لوگوں کو چکھاتے پھرو گے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا قصہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا قصہ چھیڑ دیتے ہیں. جب عاشق ہو جاتا ہے نا آدمی، جہاں بھی جائے گا اپنے معشوق کی بات کرے گا.
میرے حضرت صاحب یہ، میرے شیخ یہ، میرا فلاں، اس کو اور کچھ چیز ہوگی ہی نہیں. دیوانگی کے عالم میں یہ ہو جاتا ہے کہ چلتے پھرتے بھی وہی بات ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیری محبت کا قصہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو، کوئی محفل، تیرا رنگ میں محفل دیکھ لیتے ہیں. کسی جگہ بیٹھوں میں نظر اپنے شیخ ہی آتا ہے. اتنی محبت میں انسان دیوانگی بڑھ جاتی ہے. پھر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، کوئی اس پہ حدود نہیں ہوتی، کوئی تکلف نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. یعنی دیوانگی غالب آ جاتی ہے محبت کے انسان پہ فرمائے تو بھالی. اس کے بعد ایک بڑی پیاری مثال دے رہے ہیں. کہنے لگے ایک عورت تھی، تو اس نے اپنے ساس سے کہا، بہو نے اپنے ساس سے کہا کہ اماں جی میں تو اب سونے لگی ہوں، اور جب میرے بچہ ہو جائے نا تو مجھے بتا دینا، ایسا نہ ہو میں سوتی ہی رہ جاؤں. سبحان اللہ، عجیب بات، کس طرح مثال دے رہے ہیں حضرت. کہتے ہیں عورت تھی، بہو اس کو کہتے ہیں، اپنی ساس سے کہہ رہی ہے کہ جب بچہ ہو جائے، پریگننٹ ہوگی نا، کہتے جب ڈلیوری ہو جائے، یہاں کی زبان میں بات کرتا ہوں، جب ڈلیوری ہو جائے تو آپ مجھے بتا دینا، میں تو سونے جا رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ میں سوتی رہوں بچہ پیدا ہو جائے. تو حضرت یہ مثال دے رہے ہیں کہ تمہاری بات تو بالکل اسی قسم کی ہے. تو ساس نے جواب دیا، بیٹا جب بچہ پیدا ہونے کا درد ہوگا نا تو بھی جاگے گی اور سارے محلے کو جگائے گی. درد نہ تجھے سونے دے گا اور نہ محلے کو سونے دے گا. یہ درد تو ایسا ہے. تو فرمایا یہ عشق جو درد ہے نا، جب انسان کے اندر آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو آرام نہیں لینے دیتا. پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی آدمی کو، اللہ میرے اندر آیا ہے نہیں ہے، اللہ میرے سمایا ہے نہیں ہے. شرط وہ آپ دو چیزیں بتائیں پہلے سوال پر. کیا؟ ہائے ہائے ماشاء اللہ، نسبت اور فیضان صحبت. یہ سوال تھا نا، یہ دو چیزیں موجود ہیں، ورنہ یہ نہیں پھر کیا ہوگا. واضح ہے کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضرت دعا فرمانے اولاد نرینہ عطا فرمائے. تو اولاد بھی نہیں، اولاد نرینہ کہتے ہیں. نرینہ سمجھتے ہیں نا بھائی لڑکا عطا کرے مجھے. اللہ دے گا، لیکن شادی آپ نے کب کی؟ کہتی شادی تو کوئی نہیں کی. دعا کریں اللہ اولاد عطا فرمائے. اب سنیے نا خدے کو، یعنی کبھی بغیر شادی اولاد ہوئی ہے کسی کی؟ دعا کرا کہ دعا کرو. تو جب نسبت ہوگی، بغیر نسبت کے کہنا کہ حضرت اللہ کی محبت اور درد دل میں آیا، تو وہ ایسے ہی ہے کہ ابھی شادی کی نہیں اور اولاد کی تمنا کیے بیٹھے. اس کے لیے لازم ہے کہ نسبت ہو، اور جب نسبت ہو تو اس کے ساتھ کیا ہے؟ فیضان صحبت ہو. یعنی شادی بھی ہو گئی ہو اور شادی کے بعد کیا ہو؟ صحبت بھی ہو بیوی کے ساتھ. یہ دو شرائط ہوں گی تو پھر آپ کہیں گے مولانا صاحب دعا کر دیجئے اولاد ہو، تو پھر ہی اولاد ہوگی نا. دعا کبھی جبھی کارآمد ہوگی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر اللہ کا محبت کا درد اور دل میں اتارنا چاہتے ہیں کہ دو چیزیں ضروری ہیں، نسبت اور فیضان صحبت. جس قدر یہ مضبوط ہوں گے الحمدللہ، یہ قوی ہوں گی، اسی قدر الحمدللہ روح بالغ ہونا شروع ہو جائے گی، روح میں بلوغت آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے رزلٹ نکلنا شروع ہو جائیں گے. پھر جب وہ رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ ہوگا الحمدللہ دل کے اندر وہ درد پیدا ہو جائے گا، ایسا درد پیدا ہو جائے گا کہ بس نہ خود نے نیند، اس کو نیند کہاں پہ اس کو جاگ کر. جس وقت درد پیدا ہو جائے، درد کہاں سونے دیتا ہے؟ تو نہ پھر خود سوئے گا نہ دوسروں کو سونے دے گا. میرے بھائیو، ہم سالکین ہیں، اللہ کی محبت میں ہم جمع ہیں. ذکر تو ایک راستہ ہے، ذکر مقصود نہیں ہے. ذکر کیا ہے؟ راستہ ہے. یہ ایک راستہ ہے جس کو ہم نے پکڑا ہے، ایک وسیلہ ہے. لیکن مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ اللہ کی محبت مل جائے. وہ انسانی نہیں، یاد رکھیں، وہ حقیقت انسانی جو اللہ کی محبت سے محروم ہو کے دنیا میں رہے، وہ انسانی ہے. اس کو تو مزہ ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ لطف کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کا مزہ کیا ہے. وہ نہیں جانتا. اگر کوئی جاننا چاہتا ہے واقعی کہ اس دنیا اور زندگی کا مزہ کیا ہے، ان سانسوں کا کیا لطف ہے، کیا بہاریں ہیں اس کی، تو اس راستے پہ چلے گا، اللہ کی محبت کے حصول حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو پکڑے گا، تو زندگی یہی اس کی بہار بننا شروع ہو جاتی ہے. مقصد مل جاتا ہے اس کا. صبح کا بھی پتہ ہے کہ اب صبح ہو رہی ہے، دوپہر کا بھی پتہ چلتا ہے اب دوپہر ہے، شام کو بھی پتہ چلتا ہے اب شام ہے، رات کا بھی پتہ چلتا ہے اب رات ہے، سحر کا بھی پتہ چلتا ہے سحر ہے.
لیکن اگر عشق اور محبت کی تلاش نہیں اللہ کی تو پھر اس کو یہی نہیں پتہ چلتا صبح کب ہو رہی ہے، شام کو کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے. وہ ایک ہی مقصود اس کا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بس یا کھاؤ پیو اور سو جاؤ، بس کس سے ختم. شادی کرو، اولاد پیدا کرو، بس سو جاؤ. کوئی مقصد زندگی کا نہیں رہتا، بے مزہ زندگی انسان گزارتا ہے. تو میرے بھائی، اللہ نے اس طرف ہمیں شوق دیا ہے، ذوق دیا ہے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہاں ایک بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. بڑے بڑے لوگ ہمت ہار جاتے ہیں کہ یار اتنے عرصہ ہو گیا، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، شیخ کا ہاتھ بھی پکڑا ہے، ہم تو سوچتے تھے کہ اللہ کی محبت مل جائے گی. تو جہاں حضرت حکیم الامت نے بالکل وعدہ کھول دیا کہ یہ ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جناب نسبت بھی ہو اور فیضان صحبت بھی ہو، تو پھر روح تیری بالغ نہ اور رزلٹ نہ نکلے. بالکل ہمت نہ ہارے. الحمدللہ کچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، جیسے بھی ہیں. بس سب سے بڑا کام جو تھا کہ ہم نے کسی اللہ والے کی نسبت کو اختیار کر لیا. سب سے بڑا کام یہ بیریئر جو طے کرنا جو ہے نا، یہ بہت بڑا کام ہے. بڑے بڑے لوگ اس میں فیل ہو گئے ہیں، بڑے بڑے محدثین اور بلاغت رکھنے والے، انٹلیکچوئل دماغوں کو رکھنے والے اس مقام پہ فیل ہو گئے ہیں. وہ بڑھ کے کسی کا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی اللہ والے کا سٹارٹ نہیں کیا سفر. اب وہ خود ہی اپنے مست رہے، جی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو کر سکتے ہیں، جی ہمیں کیا پتا، ہم تو جی فلاں ہے. کبھی یہ سفر میرے حضرت فرماتے تھے کہ یاد رکھو یہ سفر اتنا 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 سینسٹیو ہے، خطرناک تو نہیں کہوں گا، سینسٹیو ہے، یعنی حساس سفر ہے اللہ تک پہنچنے کا، کہ تم کبھی بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ نفس اور شیطان تمہیں راستے میں بھٹکانا دے. سوچ ہی نہیں سکتے. امام راضی کتنا بڑا مشہور ہے واقعہ، سنا ہے بزرگوں سے. الحمدللہ کسی شیخ کے پاس گئے تھے، تو انہوں جب ان کو بتایا کہ بھئی ایسا معاملہ ہے، تم ایسا کرو، کہتے یہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے حضرت، تم عجیب سا لگتا، بھائی جاؤ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات یہ ہے کہ تم اتنے دن میرے پاس ٹھہرے ہو تو اس کا بھی اثر تم پہ ضرور ہوگا. تم اگر شیخ نہیں پکڑے، لیکن یہ بات رکھنا کہ تم اس نیت سے اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا تھا، لیکن اس کا اثر بھی جو ہے تم پر ضرور بضرور ہوگا. جس وقت تمہیں ضرورت پڑے تو مجھے آواز ضرور دے دینا. شیخ نے کہا. غالباً شاید میں مفتی تقی صاحب سے سنا تھا واقعہ، یہ کوئی اور بزرگ تھے، انہی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں نے خود تو پڑھا نہیں. کہنا آواز ضرور دے دینا، کیونکہ اگر بالکل ہی تم اس طرف نہ چلتے نہ تھے، تمہارا میرے پاس پہنچ جانا، سوال کرنا اور خواہش ظاہر کرنا، لیکن پھر ہیزیٹیشن ہو گیا، تمہیں رکاوٹ آ گئی اپنے وساوت سے، اور تم کہتے جی یہ تو ذرا مشکل ہے، اور وہ علم ہارے آیا، حائل ہوا آپ کے، حالانکہ وہ بھی عالم تھے، تو تم یہاں جھٹک گئے، بٹک گئے. تو لیکن تم آ چکے ہو یہاں تک، اس کا بھی اثرات ضرور ہوتے ہیں اللہ والے کے تمہارے یہاں پہنچنے تک. اور کبھی ہوگا تمہیں میری ضرورت پڑ جائے تو مجھے آواز ضرور مار دینا. امام راضی کا وقت آ گیا. کتنے بڑے امام تھے آپ دیکھیں، صاحب تفسیر قرآن کی سب جانتے ہیں. اب جو ان کا وقت ہے کہ بہت بڑا انسان بات سنا رہا ہے آپ، ٹھیک ہے میں حوالہ دے رہا ہوں، تقی تھے. جب ان کا وقت ہے آخری، شیطان، روایت موجود ہے یہ کہ شیطان مرتے وقت انسان کے پاس آتا ہے، اس کی دعائیں بھی معصورہ موجود ہیں. اللہم اجتنبنی الشیطان عند الموت، یہ بڑی مشہور دعا ہے، پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت شیطان ہمیں خبط کر دے، اس سے ہمیں بچانا. اس کے حملے ہوتے ہیں، آگے بیٹھ جاتا ہے کنارے پر، اور میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو اس حالت کے اندر، کہتے ہیں حضرت مجھے بیٹھا ہے، یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، بڑی بسوس شکل مجھے کہہ رہا ہے تو کیا ہوتے ہو. یہ میں نے خود سنی یہ بات، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ آ کے بیٹھ جائے گا. یہ دنیا نہیں رہتی اس وقت میرے بھائیو. ہاں اس وقت تو پھر وہی چیز ہوتی ہے جس کی ہم نے ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے، اس وقت بھی وہ ساتھ ہوتا ہے. یاد رکھنا بات. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بھائی الحمدللہ ٹوٹے پھوٹے ہم بیٹھتے تو رہے نا، ذکر میں اللہ کا نام لیتے تو رہے نا، کسی اللہ والے کے پاس جاتے تو رہے نا، اور وہ بھی اس طرح کہ اللہ نے خود ہمیں کہا تھا ہم نے یہ کام کیا تو صحیح تھا نا. اس وقت جا کے پتہ چلتا ہے یہ چیزیں کام آتی ہیں. اب امام رضا جی کتنے بڑے امام تھے، تو اس نے شیطان نے، وہ تو بہت بڑا عالم ہے، آپ وہ جانتے ہیں یار، بہت ہی بڑا عالم ہے. وہ چھوٹا موٹا عالم تھوڑی ہے، عابد بھی ہے، تو بہت بڑا عابد بھی ہے، عبادت گزار ہے. وہ تو اس نے بڑے بڑے کھیل کھیلے،
تو آگے کہ یہ امام غزالی کو تو فارغ کروں نا میں. اس نے پوچھا کہ تو خدا کو کیسے مانتا ہے ہی نہیں خدا, پاگل لگا رہا تو اپنی زندگی برباد کرتا رہے, تفسیر لکھتا رہے, لوگوں کو کہتا رہے. میں تو مانتا ہوں کہ دلیل, اب دلیل دی, وہ دلیل دے, کھٹ مارے شیطان. اب وقت نزدیک آتا جا رہا ہے اور وہ دلیل مارتا ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے بیچارہ. حضرت بتاتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے اور وہ ہمت ہار گئے. امام غزالی کی بات کر رہا ہوں دوست, ہم تم تو کیا ہے, جو ہمت ہار گئے, شیطان نے کہا میں تو جیت گیا. پھر انہیں ایک بات آئی یاد اپنے شیخ, کسی کو شیخ بھی نہیں بنایا تھا. انہوں نے کہا تھا کبھی میری ضرورت پڑے تو مجھے آواز مار لینا. تو انہوں نے لیٹے لیٹے کہا کہ حضرت بہت سخت پریشانی ہے, میرے دلال ختم ہو گئے, کوئی مدد کر سکتے تو کرتے. فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت وضو فرما رہے تھے, لوٹا ان کے ہاتھ میں تھا, تو انہوں نے اس لوٹے کو زور سے مارا. اب کہنے کہ تو گھبرا مت, شیطان ملعون کو تو پہلے وہ لوٹے پڑا نا اچھا خاصا حضرت کا. تو کہتے ہیں کہ اس کو جواب دے کہ دلیل مانگتا ہے نا, میں تجھے دلیل دیتا ہوں. کہتا ہوں اس کو بول کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانگتا ہوں. سبحان اللہ. اور جیسی شیخ نے کہا ان کے منہ سے ایک دم نکلا کہ بھائی تو دلیل مانگتا ہے, میں تو اللہ کو بغیر دلیل کے مانگتا ہوں. اس نے پڑھا تو جیت گیا, میں ہار گیا, اور کلمہ پڑھا, شہادت کا, اور دنیا کو چلے گئے. تو یہ ہے بات سنی, یہ نسبت جب تک نہیں ہوگی آپ, اور یہاں رکتا ہے شیطان. جس نے یہ بیریر تبدیل حاصل کر لیا کہ اس نے کسی اللہ والے کے پاس ہاتھ پکڑ لیا, سب نفس کو گراتا ہوا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, استاد رکھنا ہی پڑے گا, مجھے گائیڈنس لینی ہی پڑے گی, مجھے سفر کو کرنا ہی پڑے گا, جب تک میں کسی کو ساتھ نہیں لے کے چلوں گا میرا کام نہیں بنے گا. جب یہ بیریئر اس نے طے کر لیا الحمدللہ, تو پھر راستے کھل جاتے ہیں. اس پر حکیم متمل کہتے ہیں کہ جب نسبت بھی ہو اور فیضان صحبت بھی ہو تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے, پھر تو رزلٹ نکلنا ہی نکلنا ہے. شادی ہو گئی اور صحبت بھی ہو گئی بیوی سے, اب تو بچہ ہونا ہی ہونا ہے, اب تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں, اللہ فضل فرمائیں گے. اس لیے ہر سال کو فکر نہیں کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹوٹے پھوٹے جیسے بھی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, کبھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں, کبھی اپ ہو جاتے ہیں, ہونا تو سفر تو ایسے ہی ہے, لیکن نسبت اگر موجود ہے الحمدللہ, اور اخلاص رکھتے ہیں, اپنے شیخ سے محبت رکھتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, الحمدللہ بزرگان دین جی کہتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں, انشاءاللہ اس سفر کو انسان طے کر ہی لیتا ہے. تو میرے بھائیو, ہم سبھی اسی آسرے پر بیٹھے ہیں, سب مسافر ہیں الحمدللہ, اور اسی راستے کو پکڑا ہوا ہے کہ بھائی اللہ کا نام لیں, اور جو نسبت ہماری رکھی گئی ہے اس نسبت کو مضبوطی سے پکڑیں, تاکہ اللہ پاک ہمارے آنے والی منزلوں کو آسان فرمائے. باقی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم تو یہاں بزرگی لینے آئے, کوئی خلافت لینے آئے, کوئی جناب اب کوئی ہمیں احوال ہونی چاہیے, اور کوئی فرشتے نظر آنے چاہیے, اور ہمیں پری بھی نظر آئیں, اور جنات بھی نظر آئیں, ہم بہت مشہور ہو جائیں, پھر سب کہیں اللہ والا جا رہا ہے, اور جناب دھوم لگی ہو پیچھے, اور ہمارے پیچھے مریدین ہو, اور ہم یہ ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے لوگ بہت ہیں. میرے بھائی ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, پھر کسی اور کے پاس چلے جاؤ. میں تو اللہ والا بھی نہیں ہوں, نہ میں صاحب کش بزرگ ہوں, میں تو بہت ٹوٹا پھوٹا انسان ہوں, میں تو عالم بھی نہیں ہوں. تو پھر آپ مہربانی کریں کسی اور کے پاس چلے جائیں. ہاں اگر اللہ کو پانا ہے تو اس فقیر کی ٹوٹی پھوٹی جھولی کو پکڑ لیں, انشاءاللہ ضرور پہنچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے.